السلام علیکم۔ اگر آپ کو نماز کے لیے وقت نہیں ملتا اور آپ کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا تو ذرا سوچیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کہہ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ آج میں بہت تھکا ہوا ہوں، میرا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو، آج تو بالکل ٹائم نہیں ملا نماز پڑھنے کا۔ تو یہاں پر صرف 1 منٹ کے لیے یہ ضرور سوچیں کہ آخر ایسی کون سی وجہ ہے، آخر ایسا کون سا گناہ ہوا ہے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے سجدہ کرنے کی توفیق ہی چھین لی۔ جی ہاں، اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے تو یہ ضرور سوچا کریں کہ ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملی۔ تو آئیے ہم نماز کے بارے میں حدیث سے ثابت باتیں کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے وقت کیسے نکال سکتے ہیں۔ تو نمازوں کے لیے وقت نکالنا تب تک ہی مشکل لگتا ہے جب تک آپ نماز دل سے نہیں پڑھتے، اور نماز دل سے پڑھنے سے مراد ہے کہ جب تک آپ یہ نہیں سمجھ لیتے کہ آپ نماز میں اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں، تب تک نماز آپ کو مشکل لگتی رہے گی۔ جب تک آپ نماز کو اپنی ضرورت نہیں سمجھیں گے تب تک نماز آپ کو مشکل لگتی رہے گی اور آپ باقاعدگی سے نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو سب سے پہلے نماز کا مطلب سمجھو۔ کسی بھی چیز کی اہمیت کو جاننے کے لیے اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح نماز کی اہمیت کو جاننے کے لیے نماز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جو بھی آپ نماز میں پڑھیں آپ کو اس کا مطلب پتہ ہو۔ جب آپ کو نماز کا مطلب پتہ ہوگا تو آپ کا دل خود ہی آپ کو جائے نماز تک لے آئے گا۔ تو اس کے لیے آپ نماز کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں، پھر دیکھنا آپ کو نماز پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا اور سکون بھی ملے گا۔ اس کے بعد آپ نماز کی پابندی کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں۔ جیسے آپ اپنے دنیاوی کاموں کے لیے ٹائم ٹیبل بناتے ہو نا، بالکل اسی طرح کا ٹائم ٹیبل نماز کے لیے بھی بناؤ اور اس میں نماز کا وقت شامل کر دو، اور جب ترتیب سے اپنے روزمرہ کے کام کرو تو جب نماز کا وقت آئے تو نماز ادا کرو، اور ہر نماز یہ سوچ کر پڑھیں کہ شاید یہ میری آخری نماز ہو، کیا معلوم کل ہمارے ساتھ کیا ہو۔ اگر آج نماز کا وقت ملا ہے تو اس رب کا شکر ادا کرو کہ اس نے ابھی مہلت دی ہے کہ اے میرے بندے نماز پڑھ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ اور مجھے راضی کر لے، کیونکہ جو نماز ہماری زندگی کی چھوٹ گئی ہیں اور ہم نے نہیں پڑھی وہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گی۔ اور جب آپ نماز پڑھنی شروع کریں تو ایک کام یہ بھی کریں، اپنی عبادت کا وقت کم رکھیں۔ اللہ کے فضل سے کچھ وقت بعد عبادت کا ٹائم خود بخود بڑھ جائے گا اور آپ کو کوئی پریشانی اور دشواری بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جب لوگ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں اور بہت دیر تک ذکر اذکار کرتے ہیں تو وہ تھکنے لگتے ہیں اور نماز انہیں مشکل لگنے لگتی ہے۔ تو آپ اپنی عبادت کا وقت مختصر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی زیادہ عمل کرنے کے بجائے وہ عمل محبوب ہے جو چاہے کم ہو یا چھوٹا سا عمل ہو لیکن مسلسل ہو، یعنی روزانہ ہو۔
جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے اور پھر تسبیحات بھی پڑھتا ہے، جیسے سبحان اللہ 100 مرتبہ، الحمدللہ 100 مرتبہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ اور درود پاک 100 مرتبہ، اور ان سب کے علاوہ صبح شام کی دعائیں بھی پڑھتا ہے۔ پھر وہ یہ عمل 1 دن کرتا ہے، 2 دن کرتا ہے، 3 دن کرتا ہے، پھر ناغہ کر دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس ایک دوسرا شخص نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد بس 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے، لیکن پڑھتا روز ہے، تو اللہ کو یہ عمل بہت محبوب ہے جو روزانہ کیا جائے، چاہے مختصر ہی ہو۔ اور آپ ہمیشہ اپنی نمازوں کو چھوٹی سورتوں سے شروع کریں، جو صورتیں آپ کو پڑھنا آسان لگیں اور نماز میں آپ کی دلچسپی بنی رہے۔ اس کی مثال اس طرح لے لیں کہ جب ہم قرآن پاک سیکھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے تاکہ ہمیں قرآن مشکل نہ لگے، اور جب ہمیں نورانی قاعدہ آسان لگنے لگتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ ہمیں سپاروں کی جانب لایا جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے آپ بھی نماز مختصر صورتوں سے شروع کریں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے قدم سے انسان نہیں تھکتا، بلکہ اس کی نسبت انسان بھاگنے سے تھک جاتا ہے۔ پہلے ایک نماز کی پابندی کریں، پھر آہستہ آہستہ دوسری نماز کی پابندی کریں، اور پھر کچھ وقت بعد 3 نمازوں کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا آپ کی زندگی میں کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے اور آپ کو کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی، اور آپ کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آ جائے گی۔ پھر آپ دیکھنا کتنی آسانی سے آپ کو نماز کا وقت ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ان سب باتوں پہ آج سے ہی عمل کرنا شروع کر دیں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا۔ اگر میری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔